بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی اماں کی یتیم بھانجی سے ہوئی تھی۔ میں ہر وقت اس سے بیزار رہتا، اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ میں جلد سے جلد اسے بیجا چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا اور خود دبئی آ گیا۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی، اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیوی مجھ کو بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا، تبھی میری نظر کلثوم پر پڑی، جو میری پہلی بیوی تھی۔ وہ بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گیا، لیکن اس وقت مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے میں اپنے آپ کو کمتر اور بد نصیب سمجھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں یہ لمحات بھی آئیں گے۔ آج میں اپنی ہی نظروں میں جیسے گر چکا تھا اور پچھلی ساری زندگی کی کتاب میری آنکھوں کے سامنے کھل چکی تھی، جس کا ایک ایک ورق میرے اوپر تنزیہ بن کر پڑ رہا تھا اور میں شرمندگی کی عطا گراہیوں میں گر چکا تھا۔ اس وقت میں جو محسوس کر رہا تھا وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ اپنی زندگی کے اس موڑ پر، اس جگہ پر آ کر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا سامنا ایک ایسے شخص سے ہو جائے گا جسے میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ذلت دی، اذیت دی اور اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ اور آج جب میں نے اسے ایک کامیاب شخصیت کے روپ میں دیکھا تھا تو اس وقت میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا اور مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس وقت زمین پر بیٹھا ہوا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ میری زندگی کی کتاب میری نظروں کے سامنے چلتی جا رہی تھی اور میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ آج سے 8 برس پہلے کی بات ہے، جب میں جوان تھا اور اس وقت میری زندگی میں بہت کچھ تھا۔ میں ابھی نیا تعلیم مکمل کر کے ایک نوکری پر لگا تھا اور میری نوکری کافی اچھی لگ چکی تھی۔ شاید میری ماں کی دعائیں اور قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان تھی۔ اسی وجہ سے میں جب نوکری پر کھڑا ہوا تو اماں بے انتہا خوش ہوئی اور مجھے اتنی اچھی نوکری پر لگے دیکھ کر وہ مجھے بے اختیار دعائیں دینے لگی۔ اور تب اماں کہنے لگی، فراز بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ تیری کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں اور آج تجھے کامیاب شخص کے روپ میں دیکھ کر میں بے حد خوش ہوں۔ اب میں نے تیرے متعلق جتنی بھی خواہشات کی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہیں، ان میں سے بس ایک باقی ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا اور اماں کا ہاتھ تھام کر بولا، اماں کہو، ایسی کون سی خواہش ہے؟ میں آپ کی وہ خواہش پوری کروں گا۔ میں نے پورے جذبے سے اماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اماں کہنے لگی، فراز، میں چاہتی ہوں کہ آپ تیری شادی کر دوں۔ تو نوکری پر کھڑا ہو گیا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگا ہے۔ اب میں تیرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلانا چاہتی ہوں۔ اماں کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہا، ارے اماں، یہ بھی کوئی بڑی خواہش ہے، یہ بھی وقت آنے پر پوری ہو جائے گی، لیکن ابھی مجھے کچھ وقت دیر ہے۔ میں نوکری کر لوں، کچھ اپنا تجربہ حاصل کر لوں، اس کے بعد شادی کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا کہ لیکن اماں اداسی سے مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں فراز بیٹا، نہ جانے کیا بات ہے، میرا دل ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جانے کے وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر کے اپنے گھر بسا لو۔ اماں کے اتنے اصرار پر میں ایک دم چونک سا گیا اور اماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ میں نے شک بھرے لہجے میں اماں سے کہا تو مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا گھر آباد ہو جائے اور میں نے تیرے لیے لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے۔ اماں کا یہ کہنا مجھے بری طرح چونکا گیا تھا اور میں نے بے اختیار اماں کی طرف دیکھ کر پوچھا، آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جس کے لیے آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں اور مجھ سے پوچھے بنا ہی آپ نے اس سے پہلے ہی فائنل کر لیا ہے؟ میں نے اماں کو چھوڑتے ہوئے کہا تو اماں کہنے لگی، ارے اپنی کلثوم ہے نا، میں نے اس کو ہمیشہ تیرے حوالے سے سوچا ہے، اور تو پھر خود سوچ، کلثوم بھی یتیم ہے، جسے تو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، ویسے وہ بھی یتیم کی زندگی گزار رہی ہے۔ میرا دل اسے دیکھ کر بولتا رہتا ہے، مجھے وہ بڑی پیاری ہے، بے شک کہنے کو تو میری بہن کی بیٹی ہے، لیکن مجھے وہ ہمیشہ اپنی لگتی ہے اور اب میں اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لانا چاہتی ہوں۔ اماں نے بڑے مسکراتے ہوئے لہجے میں جب مجھے کہا تو میں بے اختیار بد مزہ ہو گیا اور اپنی ناگواری ظاہر کیے بنا رہ نہیں سکا۔ اماں، وہ کلثوم ہی ملی ہے آپ کو میری بیوی بنانے کے لیے، آپ اچھی طرح
جانتی ہیں تو میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ تو وہ اتنی پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی اسے میں آج کل کی لڑکیوں کی طرح کوئی اعتماد ہے، جبکہ میں پڑھا لکھا ہوں، ایک اچھی نوکری کر رہا ہوں، مجھے ایک سے بڑھ کر ایک اچھی لڑکی مل جائے گی۔ اب کلثوم کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، میں نے اماں کو ناگواری سے کہہ دیا اور ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اماں میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسے مت کہو، وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اگرچہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے گی اور میرے گھر کو ہمیشہ آباد رکھے گی۔ اماں نے مجھے اصرار کرتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنا آپ بچا گیا اور اماں کو یہی کہا کہ ابھی اس بات کا خیال دل سے نکال دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا نکاح اماں کے دل پر اس بری طرح اثر انداز ہو جائے گا، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اماں کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا تھا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا تھا اور وہاں پر ڈاکٹر مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے اماں کی طبیعت کچھ دیر بعد سنبھل گئی تھی، لیکن اس چند گھنٹوں میں وہ بے انتہا نڈھال اور کمزور دکھائی دینے لگی تھی، ان کے چہرے پر عجیب سی کمزوری نظر آ رہی تھی۔ تبھی میں نے اماں کا ہاتھ تھام کر نم نگاہوں سے ان کے قریب بیٹھ گیا اور کہا، اماں آپ نے اپنی طبیعت کیوں خراب کر لی ہے؟ آپ جو کہیں گی، جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، لیکن اب اپنی جان کے اوپر اس طرح ظلم مت کریں۔ اماں نے ایسا سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے بعد آنن فانن ہی اماں نے میری شادی اپنی بھانجی کلثوم سے کر دی اور میں چپ چاپ اماں کے اشاروں پر اپنی زندگی کے ایک نئے بندھن میں بندھ گیا۔ مجھے کلثوم نہ تو پہلے پسند تھی اور نہ ہی شادی والے دن کے بعد وہ مجھے پسند آئی۔ مجھے کلثوم نہ تو پہلے پسند تھی اور نہ ہی شادی والے دن کے بعد وہ مجھے پسند آئی۔ شادی کی رات تو میں کافی دیر تک کمرے میں ہی نہیں گیا، بلکہ باہر دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہا تھا، اور جب تک میں کمرے میں آیا تب تک وہ سو چکی تھی۔ میں نے ایک ناگوار سی نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر کمرے میں پڑے ہوئے ایک صوفے کے اوپر آرام سے لیٹ گیا۔ میرا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اسے ایک شریک حیات کے طور پر قبول کروں، میں اسے صرف اماں کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، لیکن میرا اس رشتے کو نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں کافی دیر تک سویا رہا تھا، تو یہ شادی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے ولیمے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا ارادہ تو اس رشتے کو نبھانے کا بھی نہیں تھا، اس لیے جب میں سو کر اٹھ کے باہر آیا تو کلثوم اماں کے ساتھ مصروف تھی اور وہ دونوں ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر ادھر ایک دم وہ چپ ہو گئی اور تبھی اس نے مجھے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا، جسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے اماں کو سلام کرتے ہوئے ان کا حال پوچھا تو اماں کہنے لگی، ارے فرزند بیٹا، کلثوم کے سلام کے جواب تو دے دو۔ اماں کی نرمی سے کہنے پر مجھے ایک تنبیہ گھوری کا سامنا کرنا پڑا اور تبھی میں وعلیکم السلام کہتے ہوئے اماں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اماں نے ہی کلثوم کو میرے ناشتے کا بولا، جسے بنانے کے لیے وہ فٹافٹ کچن میں چلی گئی اور میں بھی اماں کے قریب بیٹھ کر ان کا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ وہ شادی جس کے حوالے سے میں نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے، وہ میرا ارادہ تھا کہ آج کل کی ماڈرن لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، جیسے دنیا داری کی سمجھ ہو، جو میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، لیکن اماں کی وجہ سے مجھے اپنی اس خواہش سے دستبردار کلثوم ہونا پڑا اور کلثوم کی اپنی زندگی میں خدا نخواستہ شامل کرنا پڑا۔ کلثوم کے ساتھ میرا رویہ شروع سے ہی سد رہا تھا اور تبھی ایک دن جب اس نے مجھ سے اس بات کا گلہ کیا، فراز کیا بات ہے، آپ اس سے شادی سے خوش نہیں ہیں؟ اگر ایسا تھا تو آپ خالہ جان کو انکار کر دیتے، یہ شادی نہ کرتے۔ یہ کہنے پر میں ایک دم غصے سے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں نے انکار کیا ہوگا؟ میں اماں کو بہت بار انکار کر چکا تھا، لیکن اماں نے نہ جانے کیوں تم سے اتنی زیادہ متاثر تھی کہ انہیں تمہارے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنا سکا بیٹا بھی نہیں، اور تمہاری وجہ سے میری ماں مجھ سے دور ہو گئی۔ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو اماں کو شاید کھو دیتا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور کہنے لگی، ایسا نہیں، آپ خالہ جان کو اپنا آئیڈیل بتاتے تو شاید وہ میرے ساتھ
آپ کی شادی نہ کرتی۔ یہ سننا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار کلثوم کو تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بار بار تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو۔ کلثوم کو شاید اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں ایک دم اپنے آپ میں افسوس کر کے رہ گیا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ جا کر اماں سے میری شکایت کرے گی، اور مجھے اس بات کا خوف تھا، لیکن شکر ہے اماں نے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی، اور کلثوم خاموشی سے جس طرح کمرے سے گئی تھی اسی طرح کچھ دیر کے بعد کمرے میں واپس آ گئی۔ لیکن یہ صرف آج کے دن کی بات نہیں تھی، اب اکثر ہی کلثوم کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر بحث کرتے ہوئے میرا ہاتھ اس پر اٹھ جاتا اور میں اسے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا، حالانکہ بعد میں پچھتاتا تھا کیونکہ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا تھا میں اپنا غصہ اور اندر کی تیش اس کے اوپر نکالتا ہوں، لیکن میں بھی کیا کرتا، ایک انچاہی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی اثنا میں میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور میں نے کلثوم کو ایک بار بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اماں کے دل میں بچوں کو کھلانے کا خواب ارمان تھا اور میں بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی تھی۔ کبھی ایک دن کمرے میں چپ چاپ میں اکیلا تھا اور کلثوم نہا رہی تھی، اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کے موبائل کی آواز میں نے پہلی بار سنی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو انجانا سا کوئی نمبر تھا جس پہ کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک دم سے آگے سے فون کٹ گیا، یہ شاید خود ہی کٹ گیا۔ میرے دل میں شک کی ایک لہر نے جنم لیا، اور تبھی جب کلثوم باہر نکلی تو میں نے فوراً اس سے پوچھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، میرا یہ نمبر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی سچائی پر کوئی یقین نہیں آیا اور میں اس کی طرف سے اب مشکوک ہو چکا تھا۔ اب جب کبھی بھی اس کے نمبر پر کسی کا فون آتا تو میں اس کی طرف سے، اسی طرح جب میں دفتر سے گھر واپس آیا تو کلثوم اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں اماں کو سلام کر کے کمرے میں آنے لگا تو اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، وہ کسی سے میری بات کر رہی تھی۔ مجھے ایک دم طیش آیا اور میں کمرے میں داخل ہوا اور اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارنے کے بعد کہا، ارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی کم ذات اور گھٹیا نکلو گی۔ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھا رہی ہو اور اس کے ساتھ میرے ہی برائیاں کر کے مجھے ہی غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اماں کا انتخاب غلط ہو چکا، آج تمہاری سچائی میرے سامنے آ گئی ہے، اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کلثوم اپنی صفائی پیش کرتی رہی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مجھ پر تو اس وقت کچھ اور ہی سوار تھا۔ اماں بھی حقا بک اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خود انہیں بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے کلثوم کو نکالنے کے بعد مجھے کہا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا فراز، کلثوم ایسی نہیں ہے، اس کا دامن بالکل پاک ہے، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اماں کو بولنے سے منع کر دیا اور صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتی، میں کافی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں، لیکن میں چپ چاپ تھا، اور جب کہ مجھے ثبوت کے طور پر اس کی باتیں سنائی دی گئی تو میں اب بھی چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے آپ کی خوشی کی خاطر اس سے شادی کر لی تھی اور نبھا کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن اس کا رویہ اس شادی کے قابل ہرگز بھی نہیں تھا، اور اب آج کے بعد ہمارے درمیان کلثوم کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں اماں کو جب منع کر دیا تو وہ بڑی بیچارگی سے میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے اماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، وہ بے حد خاموش ہو گئی تھی اور بہت کم مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں یہ ساری صورتحال سمجھ رہا تھا، میں جانتا تھا اماں نے کلثوم کے جانے کا صدمہ لیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ صدمہ اتنا گہرا ہوگا کہ اماں اللہ ہی کو پیاری ہو جائے گی۔ کلثوم کے جانے کے ہفتہ 10 دن کے بعد ہی دار فانی سے کوچ کر گئی۔ میں اماں کی وفات پر بہت دل کھول کر رویا تھا۔ اماں کے ساتھ مجھے بہت زیادہ انسیت تھی اور ان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ تھا، لیکن اب ان کا یوں چلے جانا میری زندگی کو ایک دم خالی کر گیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں کئی دن تک اداس رہا تھا، دفتر سے چھٹیاں لے رکھی تھی، میں بیمار پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے پلکیں میرے دکھ اور غم کو
ظاہر کر رہی تھی، تاہم میں نے ایسا ایسا خود کو سنبھالا، ایسا ایسا خود کو سنبھال دیا اور دفتر جانا شروع کر دیا، لیکن اب یہاں پر میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کھو گیا ہے۔ میں نے اماں کے جانے کے کچھ دنوں بعد باہر جانے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر جلد ہی مجھے دبئی میں ایک ملازمت مل گئی اور میں بڑی خوشی خوشی دبئی چلا آیا۔ یہاں آ کر میں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ ملازمت کرتے ہوئے اور یہاں کا رہن سہن اپناتے ہوئے میں دبئی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ میں یہاں پر آ کر اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا، کیونکہ یہاں پر اب کم سے کم نہ تو اماں کی یادیں تھی اور نہ ہی میرے دل میں کبھی کبھی سر اٹھانے والا پچھتاوا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ میرے ساتھ دفتر میں ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ وہ ایک انڈین لڑکی تھی لیکن مسلمان تھی۔ مجھے ایسا ایسا اس کے ساتھ انسیت بڑھنے لگی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ عائشہ کے ساتھ میری دوستی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ پھر میں نے اس سے شادی کر لی، پرپوز کر دیا اور عائشہ نے میرا پرپوزل قبول کر لیا۔ عائشہ کے ساتھ جذباتی طور پر میرا لگاؤ بہت زیادہ تھا اور وہ مجھے اپنی پہلی محبت معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میری زندگی میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جس کے ساتھ مجھے اتنی محبت اور انسیت محسوس ہونے لگی ہو۔ عائشہ کے ساتھ میں نے نئی زندگی شروع کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ لے کر رہ رہے تھے اور دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، اس لیے اکٹھے ہی آتے اور جاتے تھے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ بے مثال تھی۔ ہم بے حد خوش تھے اور ان خوشیوں کو دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ قسمت کی زنبیل میں ابھی میرے لیے اور بھی بہت سارے دکھ اور پریشانیاں ہیں جو آنے والے وقت پر آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے۔ ابھی عائشہ کے ساتھ میری شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ اچانک ایک دفعہ دفتر سے واپسی آتے ہوئے میری کار کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں موقع پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہسپتال میں موجود تھا اور میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اور میں اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھتا تو بے اختیار رونے لگتا اور اونچی اونچی دھاڑیں مار مار کر رونے لگتا۔ مجھے ہسپتال کا عملہ سنبھال لیتا، لیکن وہ بھی مجھے سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے اپاہج ہونے کا بہت صدمہ لیا تھا۔ اور اسی دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ عائشہ ایک بار بھی ہسپتال نہیں آئی تھی، اور 1-2 بار میں نے اسے فون بھی کیا اور ہسپتال آنے کے لیے کہا، کیونکہ میں اپنا دکھ اس سے بانٹنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن عائشہ نہیں آئی۔ وہ بس مجھے یہی کہتی رہی کہ یہاں پر دفتر میں کام بہت ہے، مجھے دفتر سے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ کبھی کہہ دیتی کہ ہسپتال کا عملہ آنے نہیں دیتا کیونکہ یہاں پر ملاقات کے لیے کچھ اوقات مقرر ہیں اور اس اوقات میں دفتر ہوتی ہوں۔ میں اس کے سارے بہانے سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہسپتال میں تقریباً 1.5 مہینے رہنے کے بعد میں گھر آ چکا تھا اور گھر آ کر مجھے عائشہ کی سچائی معلوم ہوئی۔ جب اگلے ہی دن وہ سامان پیک کر کے تیار کھڑی تھی، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، عائشہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں بالکل، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ میں ایک اپاہج شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور مجھے تم مکمل چاہتے تھے اسی طرح کی شخصیت کا، تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا تم بھی میری زندگی میں نہیں رہ سکتے۔ مجھے ایک مکمل مرد چاہیے جو زندگی میں قدم سے قدم ملا کر میرے ساتھ چلے۔ اب تم اس قابل نہیں رہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ابھی تو شکر ہے کہ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، نہ ہماری ہی کوئی اولاد اور نہ ہی ہماری کوئی اولاد تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو شاید مجھے تمہیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ عائشہ کے یہ بے رحم الفاظ میرے دل میں زخم بن کر گر رہے تھے اور میں بہت دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور میں نے ایک بار اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، عائشہ کیا تم اس حالت میں مجھے چھوڑ کر جاؤ گی جب کہ ہم دونوں کے درمیان اتنا اچھا وقت گزرا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بھی تم ایسا کر رہی ہو؟ ارے میں نقلی ٹانگ لگوا لوں گا، بہت جلد میرا دوسرا آپریشن ہو جائے گا، بہت سارے حال نکل آئیں گے، لیکن تم ایسا مت کرو، کچھ وقت تو صبر کرو۔ میں نے منت کرنے والے انداز میں عائشہ سے کہا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور چپ چاپ اپنا سوٹ کیس اٹھا کر میرے اپارٹمنٹ سے نکل کر چلی گئی۔ میں اسے خالی اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا روتا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں وہ لڑکی مجھے
اس بری طرح دھتکار کر چلی جائے گی جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ میری نوکری چھوٹ چکی تھی اور میری محبت بھی یہاں سے جا چکی تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں سارا دن اکیلا خالی دیواروں کو تکتا رہتا۔ میں جیسے پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اب جیسے ہی یکم تاریخ آئی تو مالک مکان کرایہ لینے کے لیے چلا آیا اور میرے پاس اسے دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ مالک مکان نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر آ چکا تھا اور اپنے عروج کے دنوں کو سوچتا تو حیرانی ہوتی کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اب پچھتاوا میرے دل میں سر اٹھانے لگے تھے، کیونکہ قسمت نے اس بری طرح مجھے زمین پر پٹخا تھا کہ میرے پاس اب سوائے سر پیٹنے کی اور کچھ بھی نہیں باقی تھا۔ نتیجہ میں کبھی مسجد میں، کبھی چرچ میں اور کبھی کسی پارک میں آ کر بیٹھا رہتا اور دیکھتا رہتا، خالی خالی نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھتا تو کوئی نہ کوئی مجھے چند سکے عنایت کر جاتا۔ آہستہ آہستہ یہی میرا پیشہ بنتا گیا اور میں باقاعدہ مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس وقت میری عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب میں مسجد کے باہر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا، تب اچانک ہی مجھے سامنے کلثوم جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اسے یوں اچانک اتنے برسوں کے بعد اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کلثوم ہے۔ میں نے دوبارہ آنکھیں مل کر دیکھا، وہ سچ مچ کلثوم تھی۔ میرے سامنے وہی ایک شاندار سی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اسے آواز بھی دی، لیکن شاید شور کے باعث اسے سنائی نہیں دی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک گاڑی جا چکی تھی۔ میں اب بے حد بے چین ہو چکا تھا۔ کلثوم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ دبئی وہ کیا کرنے آئی تھی؟ کس کے ساتھ آئی تھی؟ کیا اس نے شادی کر لی ہے؟ کیا اس کا شوہر اتنا امیر ہے وہ اتنا مہنگی گاڑی رکھنا افورڈ کر سکتا ہے؟ بہت سارے سوال میرے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ میں اگلے کئی دنوں تک کلثوم کا منتظر رہا تھا کہ وہ کب آئے اور میں اس سے پوچھوں کہ آخر وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ پھر میں اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا تھا غلط کیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی مجھے قدرت نے اتنی بڑی سزا دی تھی۔ تبھی تقریباً ایک ہفتے بعد مجھے کلثوم دوبارہ دکھائی دی۔ وہ بھکاریوں کو بھیک دے رہی تھی اور آہستہ آہستہ میرے قریب آتی گئی۔ میں شرم سے جیسے زمین میں گڑ سا گیا تھا۔ کلثوم نے میرے آگے چند سکے پھینکے تو میں نے ایک دم نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میرے نظریں اس کی نظروں سے ملی۔ وہ ایسے پوری جان سے کانپ سی گئی۔ اسے مجھے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، اور تبھی میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، کلثوم یہ تم ہو نا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ اس نے کمال مہارت سے اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر چھپا لیا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط، اور آج دیکھو قدرت نے مجھے کتنی بڑی سزا دی ہے۔ میں یہاں پر اپاہج حالت میں بیٹھا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، اور تم وہاں پر ایک شاندار گاڑی میں موجود ہو اور ایک اچھے گھر میں رہ رہی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تمہارے اوپر الزام لگایا، تمہیں بد چلن کہا، گھٹیا کہا، اور قدرت نے اس سب کی مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ آج میں سڑکوں پر ہوں، سڑکوں پر ہو کر رہ گیا ہوں۔ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ فیملی ہے، اور نہ ہی میرے پاس آ رہی ہے، نہ میرے پاس دھن دولت ہے، اور نہ ہی میں عیش و عشرت ہے۔ میں نے روتے ہوئے کلثوم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جنہیں وہ دیکھ کر کہنے لگی، فراز آپ نے جو کچھ کیا میرے ساتھ کیا، میں نے وہ کبھی نہیں بھلایا۔ اس لیے اپنی قسمت بنانے کے لیے میں نے اپنی پڑھائی کو دوبارہ شروع کیا اور میں پڑھنے لگ گئی۔ پھر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مجھے یہاں پر ایک بینک میں نوکری مل گئی۔ اتنی اچھی آفر کو ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا اور یہاں پر دبئی میں آ گئی۔ میں یہاں پر ایک اچھی بینک میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کر رہی ہوں، اپنا کما رہی ہوں اور اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں۔ لیکن جس وقت تم نے مجھے دھتکار دیا تھا، میں نے اسے نہیں بھلایا۔ میں نے آج تک کسی مرد پر دوبارہ اعتماد نہیں کیا، حالانکہ بہت سارے مردوں نے میری شاندار پوزیشن دیکھ کر میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اب اپنی زندگی میں شاید کسی اور پہ اعتماد کر سکوں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ اس لیے آج میں بے شک اکیلی ہوں، لیکن خوش اور مطمئن ہوں۔ میری زندگی ایک اچھے انداز میں گزر رہی ہے، اور شاید اس سب کے پیچھے تم ہو۔ اگر تم مجھے یوں گھر سے نہ نکالتے تو مجھے اپنی زندگی بنانے کا خیال ہی نہ آتا، نہ ہی میں پڑھائی دوبارہ شروع کرتی، بلکہ میں وہیں پر
تمہارے کچن میں روتے بسورتے اپنی زندگی گزار دیتی، لیکن اب تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری توہین کی، مجھے گھر سے نکالا، مجھے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی نئی زندگی کو ایک نئے انداز میں شروع کیا، اور اب مجھے تمہارے ساتھ نہ ہونے پر کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ یہ کہہ کر کلثوم تو وہاں سے چلی گئی، اور میں اتنی ہی دیر اس کے پیچھے اس کی کمر کو دیکھتا رہا۔ کلثوم کو آج میں اس مقام پر دیکھ کر سچ میں بے حد شرمسار رہا ہوں، اور پچھتاوے میں بھی میرے اندر سر اٹھانے لگے تھے، اور وہ پچھتاوے بھی میرے اندر سر اٹھانے لگے تھے جو شاید وقت کی دھول میں سو چکے تھے، اب مستقل میرا مقدر بن چکے تھے۔